فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقائم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصب حقوقهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلوات محمد. میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ دہر کی وہ آیت پڑھی ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ہے. 29ویں پارے میں آپ کو سورہ ملے گا اور اس سورہ کے دو نام ہیں. سورہ دہر بھی اسے کہتے ہیں اور سورہ انسان بھی اسے کہتے ہیں. عزیزان محترم، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ یہ پوچھتا ہے انسانوں سے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا، کیا ایسا زمانہ نہیں آیا جب انسان کسی تذکرے کے اور ذکر کے قابل ہی نہ تھا. تو دنیا کا ہر سمجھدار انسان جواب دے گا یقیناً ایک زمانہ ایسا آیا ہے جب انسان کا کہیں عطا پتہ نہ تھا. تو جب کوئی چیز تھی ہی نہیں تو اس کا ذکر کیا ہوگا. تو انسان کی تاریخ نہیں سے شروع ہوتی ہے کہ نہیں تھا. اب آج انسان پایا جاتا ہے
تو دونوں جملے اگر جوڑ لیجئے تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ نہیں تھا پیدا ہوا۔ اب میں اپنے دوستوں اور خاص طور سے نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب میری اور آپ کی اور انسان کی تاریخ یہ بنی کہ نہیں تھے اور پیدا ہوئے، تو تاریخ کی ایک مشہور بات ہے کہ تاریخ اپنے کو دہراتی بھی ہے۔ تو اگر تاریخ اپنے کو دہراتی بھی ہے تو نہیں تھے اور پیدا ہوئے یہ دونوں فقرے دہرائے جائیں گے۔ تو اس طرح دہرائے جائیں گے کہ نہیں تھے تو نہیں رہیں گے، نہیں اس طرح دہرایا جائے گا کہ نہیں تھے تو نہیں رہیں گے، اور نہیں تھے تو پیدا ہوئے یہ اس طرح دہرایا جائے گا کہ جب نہیں رہیں گے تو دوبارہ پھر پیدا کیے جائیں گے۔ تو اس ہاں اور نہیں دونوں کو یاد رکھیے کہ نہیں تھے اور پیدا ہوئے، نہیں رہیں گے تو پھر پیدا کیے جائیں گے۔ اس کی اگلی آیت ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کا امتحان لیں، اس کی آزمائش کریں، اور ہم نے اس کو آنکھ کان والا، سمجھنے والا اور سننے والا پیدا کیا۔ تو میں سلسلہ کرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ طے ہو گیا کہ نہیں تھے اور پیدا ہوئے تو اسی کے ساتھ یہ بھی طے ہوا کہ نہیں رہیں گے اور پھر پیدا ہوں گے۔ تو اگر تیسرا مسئلہ سامنے آیا کہ نہیں تھے تو پیدا ہوئے کیوں، تو قرآن مجید نے اسے خود بتایا کہ ہم نے انسان کو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، پریکشا کے لیے، ایگزام کے لیے پیدا کیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ انسان کبھی امتحان دیتا ہے اور کبھی رزلٹ آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ رزلٹ اور امتحان دونوں ساتھ ساتھ ہو جائیں۔ تو یہ دنیا انسان کے امتحان کے لیے ہے اور وہ آخرت انسان کے رزلٹ اور نتیجے کے لیے۔ نتیجہ اچھا آئے گا تو اچھے نتیجے کا نام جنت ہے، نتیجہ خراب آئے گا تو خراب نتیجے کا نام دوزخ ہے۔ میں ان تفصیلوں کو آپ کے سامنے آگے چل کے پیش کروں گا، لیکن میری یہ کوشش ہوگی کہ میں ہر رات کو اپنے سننے والوں کو اپنی مجلس میں کم سے کم ایک بات کا ایسا پیغام دوں جو ہماری گھر کی زندگی سے لے کے اور ملکی اور قومی اور مذہبی زندگی تک ہم کو زندگی سدھارنے میں مدد دے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جن گزارشوں کو میں پیش کروں گا جس محنت کے ساتھ، آپ بھی اسی توجہ کے ساتھ انہیں سماعت فرمائیں گے۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ عزیزان محترم، ابھی میں نے سلسلہ کلام کو اس حد تک نہیں شروع کیا کہ بات پھیلنے لگے اور واضح ہونے لگے، بلکہ میں نے ابھی صرف دو ہی باتیں کہنا چاہی، اور پہلے میرے بچے ان دونوں باتوں کو یاد کر لیں تو میں تیسری بات کروں کہ ہماری پوری تاریخ یہ ہے کہ نہیں تھے اور پیدا ہوئے، نہیں رہیں گے اور پھر پیدا ہوئے۔ نہیں تھے اور پیدا ہوئے تو آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا ہوئے، نہیں رہیں گے اور پھر پیدا ہوں گے تو ہم نے دنیا میں جیسا کچھ کیا ہے اس کا نتیجہ پانے کے لیے یا نتیجہ بھگتنے کے لیے دوبارہ پیدا ہوں گے۔ ان دو باتوں کو آپ پورے طور پر ذہنوں میں رکھیں۔ تو اب میں تیسری بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری آج کی پوری مجلس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، بچوں سے، نوجوانوں سے، پڑھے لکھوں سے، جاہلوں سے، امیروں سے، غریبوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج تک یہ سنا ہے کہ ہم پر نماز واجب ہے، آپ نے آج تک یہ سنا ہے کہ ہم پر روزہ واجب ہے، آپ نے آج تک یہ سنا ہے کہ ہم پر حج واجب ہے، آپ نے آج تک یہ سنا ہے کہ ہم پر زکوٰۃ و خمس واجب ہے،
میں آج آپ سے اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم پر نماز واجب ہے، جیسے ہم پر روزہ واجب ہے، جیسے ہم پر زکوٰۃ و خمس اور حج واجب ہے، ویسے ہی گناہوں سے روکنے کی کوشش کرنا بھی ہم پر واجب ہے۔ اور اسی بات کو ہم بھول گئے ہیں، تو قبل اس کے کہ میں بات آگے بڑھاؤں، سن 77 جو گزر رہا ہے، اس سن 77 کے 2 واقعوں کی طرف آپ کی توجہ خاص طور سے دلاؤں گا۔ ہم میں سے ہر شخص جتنے کل بھی اخبارات پڑھے ہیں، اور میں نے تو ناحق کہہ دیا کچھ بھی اخبار پڑھے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نوجوان اخبار کے آگے کچھ پڑھتے ہی نہیں، ٹیلی ویژن کے آگے کچھ دیکھتے ہی نہیں، ریڈیو کے آگے کچھ سنتے ہی نہیں۔ یہ تو حسین کا صدقہ ہے جو مجلسیں سن لیتے ہیں۔ تو اب میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سن 77 کے 2 خاص واقعے ہیں۔ ایک ریلوے ایکسیڈنٹ، ایک 2 نہیں ہوئے، درجنوں کے حساب سے ہو گئے، اور سرکاری اعداد و شمار میں چاہے بڑے سے بڑے حادثے میں 5 مرے ہوں، لیکن دنیا کا ہر سمجھدار جانتا ہے کہ جب ریلوے کا حادثہ ہوتا ہے تو درجنوں میں نہیں مرتے ہیں، سینکڑوں میں مرتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ دوسرا واقعہ جو آپ سے کسی حد تک زیادہ قریب ہے بنسبت ہمارے یو پی کے، کہ آندھرا میں جو ابھی سمندر کا طوفان آیا ہے، میں ان دونوں واقعات کی یاد تازہ کر کے اپنے سننے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آندھرا میں 11 فٹ 14 فٹ 16 فٹ اونچی لہریں آ سکتی ہیں، اور سینکڑوں میل کے رقبے میں بیٹھے ہوئے، سوئے ہوئے، جاگتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، کھیلتے ہوئے انسانوں کو ایک ساتھ موت کے دھارے میں بہا لے جا سکتی ہے، تو میرے پاس یا آپ کے پاس، کسی یو پی والے کے پاس، کسی بمبئی والے کے پاس کون سی ضمانت ہے کہ جیسی آفت کل آندھرا میں آئی ہے ویسی آفت میرے لیے نہیں آ سکتی ہے، ویسی آفت آپ کے لیے نہیں آ سکتی ہے؟ جب ریلوے حادثے ہو رہے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں تو ہم کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آج ہم بچ گئے ہیں، کل ہمارا نمبر آنے والا ہو، جو آج بچ گئے ہیں ان کا پرسوں نمبر آنے والا ہو۔ تو میں آندھرا کے طوفان اور پورے ہندوستان میں لڑ جانے والی ٹرینوں کو واقعات کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہلکے عذاب آ رہے ہیں یہ ہمیں متنبع کر رہے ہیں۔ جیسے سوتے ہوئے آدمی کو کبھی پکارا جاتا ہے، نہیں پکارنے پر جاگتا ہے تو ہلایا جاتا ہے، نہیں ہلنے پہ جاگتا ہے تو پانی چھڑکا جاتا ہے، اس پر بھی نہیں جاگتا ہے تو اس کے بدن میں چٹکیاں لے کے اسے نوچا جاتا ہے کہ اب کسی طرح سے جاگ جاؤ۔ تو یہ جو آخرت میں گناہوں کا عذاب آنے والا ہے، جو قبر سے شروع ہوتا ہے، جو برزخ سے گزرتا ہے، جو میدان محشر میں سامنے آتا ہے اور جس کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہے، یہ طوفان نہیں آ رہے ہیں سمندر کے، یہ ریلوے ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہے ہیں، یہ اس بات کی طرف انسان کو آواز دی جا رہی ہے کہ سوتے ہوئے انسان اب بھی بیدار ہو جا، اب بھی آنکھیں کھول لے۔ جیسے تم مل کے گناہ کرتے جا رہے ہو ویسے ملی جلی اجتماعی موت بھی آ رہی ہے۔ دیکھیے وہ ایک مرنا اور ہوتا ہے کہ آدمی پہلے سے بستر پر بیمار ہے اور مہینوں بیمار رہ کے مرتا ہے، تو مرنے والا بھی اپنے کو موت کے لیے آمادہ کر لیتا ہے۔ بیماردار بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مرنے والا ہم سے چھوٹنے والا ہے، لیکن ایکسیڈنٹ میں جو لوگ مرتے ہیں، جو ایسے طوفانوں میں ہزاروں سینکڑوں آدمی مر جاتے ہیں، یہ اس بات کی طرف ہے پالنے والے تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ یہ آندھرا میں طوفان کیوں آ گیا، یہ ریلوے ایکسیڈنٹ میں سینکڑوں کیوں مر گئے، کیا تم نے پہچانا نہیں؟ دونوں پر عذاب آتا ہے۔ کس پر عذاب آتا ہے؟ جو گناہ کرتا ہے اس پر بھی عذاب آتا ہے، اور جو گناہ کو پھیلتے دیکھتا ہے اور نہیں روکتا ہے اس پر بھی عذاب آتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا یہیں سے آپ محسوس کریں کہ اس چھوٹے سے شہر میں آپ کہیں گے بمبئی کے شہر کو تم چھوٹا سا شہر کہہ رہے ہو، نہیں، میں پوری دنیا کے مقابلے میں بمبئی کو اگر چھوٹا شہر کہہ رہا ہوں تو کچھ بیجا تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ اب آپ پہچانیے، یہاں
जहां पानी की सप्लाई के लिए और पानी की बहुत बड़ी पाइप लाइन चारों तरफ फैली हुई है, यहां जहां बिजली की सप्लाई के लिए हर तरफ तार दौड़ रहे हैं, यहां जहां इंसानों को इधर से उधर ढोने के लिए बेशुमार तादाद में बसें और रेलें चल रही हैं, जहां इंसान की जरूरतों के माल ढोने के लिए बेशुमार लारियां चल रही हैं, वहां क्या बंबई वाले ये नहीं जानते कि गली गली और घर घर सफाई करने के लिए कूड़े कचरे कूड़ा करकट और कचरे को साफ करने के लिए कितनी सैकड़ों हजारों लारियां हैं और हजारों आदमी हैं जो दिन में रोज काम करते रहते हैं। तो मालूम ये होता है जहां हमें पानी चाहिए, जहां हमें रोशनी चाहिए, जहां हमें रहने के लिए मकान चाहिए, जहां हमें तन ढकने के लिए कपड़े चाहिए, जहां हमें लेटने के लिए जगह चाहिए, वहां जहां हम रहते हैं उस रूम में भी सफाई चाहिए, उस बिल्डिंग में भी सफाई चाहिए, उस सड़क में भी सफाई चाहिए, उस महल्ले में भी सफाई चाहिए, उस शहर में भी सफाई चाहिए। तो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि जैसे पहनने के लिए लिबास चाहिए, खाने के लिए खाना गज़ा चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, सोने के लिए जगह चाहिए और सफाई भी चाहिए, तो वैसे ही इंसानियत की ग़िज़ा के लिए नमाज भी चाहिए, इसके लिबास के लिए एहराम हज का लिबास भी चाहिए, इसके रहने के लिए माह रमजान का जमाना भी चाहिए। लेकिन वैसे ही हमारे समाज से, हमारी सोसाइटी से, हमारे घर से, एक एक जिंदगी से, आदमी की जिंदगी से गुनाहों की गंदगी की सफाई भी चाहिए। यकीन मानिए अच्छे से अच्छा पानी भी फायदा नहीं करेगा अगर घरों में गंदगियां फैल जाएंगी, बिजली काम नहीं आएगी अगर घरों में गंदगियां फैल जाएंगी, होटलों का खाना जहरीला हो जाएगा अगर पूरे शहर में गंदगी फैल जाएगी। तो सबसे बड़ा काम होता है शहर को गंदगी से पाक और साफ रखना ताकि बीमारियां फैलने न पाए। तो अगर बंबई के कारपोरेशन में सबसे अहमियत इस बात की है कि कोई बीमार आदमी दूसरे मुल्क से आने न पाए और आए तो अपने साथ बीमारी के जरासीम लाने न पाए, और अगर ले आया है तो उसे क्वारंटीन में रख के इतने दिन रखो कि जरासीम मर जाए। यहां अगर कोई मर जाता है तो जांच कर लो कि क्यों मरा है ताकि वो दूसरों के लिए मौत का सामान न बन जाए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर एक शहर की गंदगी को साफ करने के लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो पूरे इंसानों को गुनाहों की सफाई के लिए कोई इंतजाम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? गुनाहों की सफाई के इंतजाम करने वाले ही का नाम तो मजहब है। ये हमारे सामने दीन क्यों भेजा जाता है? ये इसीलिए भेजा जाता है ताकि इंसानी जिंदगी को गुनाहों से पाक और साफ कर दिया जाए। अब मैं आपके सामने एक लफ्ज कहना चाहता हूं और उस पर आपकी खुसूसी तवज्जो हासिल करना चाहता हूं। मैंने अपना घर साफ रखा, अपना रूम साफ रखा, अपनी खोली साफ रखी, लेकिन मैंने कोई ख्याल नहीं किया कि मेरे पड़ोस की खोली में भी सफाई है या नहीं, मेरी बिल्डिंग भी साफ है या नहीं, मेरी बिल्डिंग के दोनों तरफ जो सड़कें हैं इनमें भी सफाई है या नहीं। तो आप यकीन मानिए बीमारियां दो तरह की होती है। एक आदमी का पेट खराब हो गया, उसे उल्टी होने लगी, उसे पैखाने आने लगे, और कभी कभी ये जब बीमारी वबा की तरह फैलती है तो काले की शक्ल में फैलती है। तो जब काला आता है तो सिर्फ उन्हीं घरों में नहीं आता है जिनमें कचरा और कूड़ा जमा रहता है, बल्कि जब वबा फैलती है तो जो अच्छे होते हैं वो भी बीमार हो जाते हैं। तो जब काला फैलने लगता है तो हम पूछते हैं ये उनको क्यों हो रहा है जिन्होंने अपने घरों को साफ रखा था? का घर को तो साफ रखा था मगर शहर को साफ रखने की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी। तो मालूम हुआ वो ये हुआ कि जो घर साफ रखते हैं मगर शहर की सफाई में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, जब उनमें वबाई बीमारी फैल जाती है तो वो भी मर जाते हैं जो गंदे थे, और वो भी मर जाते हैं जिन्होंने घरों को साफ रखा था। वैसे ही जब इंसान अपनी जात को गुनाहों से बचाता है लेकिन सोसाइटी और समाज को गुनाहों से नहीं बचाता है, तो जैसे गंदगी फैल के बीमारी को वबा बना देती है, वैसे ही गुनाह फैल के अजाब ले आया करते हैं। डरो उस अजाब से जो एक आदमी पर नाजिल हो, लेकिन वो एक आदमी का अजाब कैसा होगा? एक आदमी का अजाब उसकी जात तक महसूर होगा, लेकिन जो समाज और सोसाइटी में फैले हुए गुनाह होते हैं इन पर जब अजाब आता है तो जैसे वबाई बीमारियां आया करती हैं वैसे ही वबाई अजाब भी आया करता है। मैं आपके सामने फिर कहना चाहूंगा कि ये रेलवे एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं, ये आंध्रा में तूफान नहीं आ रहा है, ये वो अरहमुर
अर्हम्र्राहिमीन, जिसने इंसानों को आजमाइश के लिए पैदा करके ऐलान किया है कुरान में, और 1,24,000 नबियों के जरिए ऐलान किया है कि अगर तुम गुनाहों से बाज नहीं आओगे, अगर तुम हराम बातों से अपने को नहीं बचाओगे तो कल हम तुम्हें दोजख में डालेंगे। इंसान क्योंकि दोजख देख नहीं रहा है, लिहाजा छोटे छोटे इज्तिमाई अजाब आते हैं ताकि पहचानो कि इस दुनिया में छोटे छोटे अजाब उस बड़े अजाब का पता बता रहे हैं। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप हर चीज के लिए एक मीटर बना लेते हैं जिससे पता लगाते हैं हवा का दबाव कितना है, गर्मी कितनी है, ठंडक कितनी है, तो ये जो छोटी छोटी मौतें हो रही हैं जिसमें दर्जनों सैकड़ों आदमी एक साथ मर जाते हैं, कम से कम मेरे जैसे जहन वाले इसे एक मीटर समझते हैं कि ये दोजख और कब्र और बरज़ख के आने वाले अजाब की तरफ से इशारा किया जा रहा है कि अब भी समझ जाओ, अब भी समझ जाओ। तो मैंने फिक्रा कहा है, उसे मरतबा फिर कहना चाहता हूं कि जब शहरों में बीमारियां फैलती हैं तो उन घरों में भी लोग बीमार हो जाते हैं जो साफ और सुथरे रखे जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपने घर को साफ रखा था लेकिन महल्ले और शहर को साफ नहीं रखा था। तो वैसे ही अजीजों, खुद तन्हा नमाज पढ़ना काफी नहीं है, नमाजी का ये भी फरीजा है कि बेनमाजियों को नमाजी बनाने की कोशिश करे। सिर्फ तन्हा रोजा रखना काफी नहीं है, उसका ये भी काम है कि जो बेरोजादार है उनको रोजा रखवाने की कोशिश करे। सिर्फ ज़कात और खुमुस निकालना काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ ये भी जरूरी है कि हम दूसरों को भी ज़कात और खुमुस निकलवाने पर आमादा करें। खुद झूठ न बोलना काफी नहीं है, बल्कि झूठ बोलने वाले को समझाना भी पड़ेगा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। खुद सूद न खाना काफी नहीं है, सूद खाने वालों को भी रोकना पड़ेगा। खुद जुल्म न करना काफी नहीं है, बल्कि जुल्म करने वालों को भी रोकना पड़ेगा। और मैं अपने पूरे बयान को फिक्रे पर ला करके रोकना चाहता हूं कि हुसैन ने करबला में जो कुर्बानियां पेश की थी, अपने को गुनाहों से बचाने के लिए नहीं पेश की थी। गुनाह तो उनके दामन को छू ही नहीं सकता था, वो तो समाज को गुनाहों से बचाना चाहते थे। तो मेरे हुसैनी भाइयों और बहनों, अगर तुम हुसैन की यादगार बनाना चाहते हो, 10 दिन हुसैन का तस्करा करना चाहते हो, तो हुसैन ने करबला में कुर्बानी फकत एक मकसद के लिए दी है कि सोसाइटी और समाज और मुआशरे से गुनाहों को रोका जाए और पास किया जाए। तो हर हुसैनी भाई का और बहन का मकसद होना चाहिए कि जितनी हम में ताकत है उतना हम कोशिश करें गुनाहों से रोकने के लिए। आइए मैं आपको याद दिलाऊं, जनाबे लूत की कौम पर अजाब आता है। कैसे अजाब आता है? उस जमीन के तख्ते को मलाइका अपने सरों पर उठा लेते हैं, इतना उठा लेते हैं, इतना उठा लेते हैं कि आसमान के रहने वाले मलाइका उनकी आवाज सुनते हैं, और इतना ऊंचा जमीन का तख्ता उठा करके फिर उस तख्ते को पलट दिया जाता है, उन पर पत्थरों की बारिश की जाती है। पूरी जनाबे लूत की कौम पर अजाब आ जाता है। किस गुनाह की बिना पर अजाब आया है उसे आप जानते होंगे, मैं उसका तस्करा मिंबर से नहीं कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब पूरी कौम लूत पर अजाब आया तो जनाबे लूत के घर वाले बचा दिए गए। क्यों बचा दिए गए? इसलिए बचा दिए गए कि ये उस गंदे माहौल में भी जितनी गंदगी को रोकने की ताकत रखते थे उतनी भरी उन्होंने कोशिश की थी। तो बस अजीजों याद रखना कि अगर हम अल्लाह के अजाब से और इज्तिमाई अजाब से, एक्सीडेंट वाली मौत से बचना चाहते हैं तो फिर हमारा फरीजा है कि हम खुद नेक भी बने और जहां तक नेकी को फैला सकते हैं वहां तक नेकी फैलाएं, और जहां तक गुनाहों को रोक सकते हैं वहां तक गुनाहों को रोके। गुनाह न रुकेंगे तो हम खुदा से कह सकेंगे पालने वाले हमने कोशिश तो की थी रोकने की, नेकी न फैला सकेंगे मगर कह तो सकेंगे पालने वाले हमने कोशिश की थी। यजीद अच्छा इंसान तो नहीं बन गया मगर हुसैन खुदा के सामने कह सकते हैं पालने वाले जो मैं कर सकता था मैं कर गुजरा। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह उनको अजाब से बचा के बड़े सवाब के दर्जात देता है जो गुनाह रोकने की कोशिश करते हैं, चाहे गुनाह रुके या न रुके। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज की मेरी मजलिस का एक ही पैगाम है कि अगर हम
सच्चे मुसलमान हैं, अगर हम सच्चे इंसान हैं, अगर हम सच्चे मोमिन हैं, अगर हम सच्चे मोमिन आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं, तो हम में से हर एक का फरीजा होना चाहिए कि हम अपनी ताकत भर गुनाहों से बचने की कोशिश करें और दूसरों को गुनाहों से बचाने की कोशिश करें। मैं एक ही लफ्ज को जहनों में आज उतारना चाहता हूं कि अगर हमने ये सोचा है कि तने तनहा अपने को गुनाहों से बचा लो और उसके बाद फिर अपने लिए निजात हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। बचना भी है गुनाहों से, बचाना भी है गुनाहों से। जो अपने को बचाते हैं, अपने और दूसरों को नहीं बचाते हैं, जब अजाब आता है तो वो भी गिरफ्तार हो जाते हैं। तो अगर आपने मेरी तकरीर की बात महसूस कर ली हो तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता था, और इतनी देर मैंने इतनी ही की बात कही है कि गुनाह से बचना भी हमारा फरीजा है और अपनी ताकत भर गुनाह से बचाना भी हमारा फरीजा है। इस सलावत भेज की मेरी मदद करें। एक दुरूद और भेज दो मोहम्मद आले मोहम्मद। अब मैं इस सिलसिले में आपके सामने एक बात और कहना चाहता हूं, इसलिए कि जहां अल्लाह की तरफ से अल्लाह के भेजे हुए नुमाइंदों ने पैगाम पहुंचाए हैं और जहां उन पैगाम पहुंचाने वाले इंसानों को जो कुछ मिला है उसे आपके सामने उलमा बयान करते हैं, किताबों में लिखते रहते हैं, वहां शैतान का मिशन भी जारी है। और अगर मैं आपसे ये कहूं तो बेजा नहीं होगा कि अल्लाह का मिशन तो आहिस्ता आहिस्ता चलता है, शैतान का मिशन बहुत तेज चलता है। रहमान का मिशन तो कभी चालू हो के बंद भी हो जाता है, मगर शैतान का मिशन तो चालू ही रहता है, बंद ही नहीं होता। मैंने जो बात कही उसकी बड़ी सीधी सी बात यह है कि यहां बहुत से मेरे बच्चे बैठे हैं, इनसे पूछ लो तुम सलीमा घर में कभी सोए हो? सब कहेंगे जी नहीं। मजलिस में कभी नींद आई है? हाँ, ऐसा तो हो गया है। तो सलीमा घर में नींद न आने का मतलब यह है कि शैतान का मिशन जो चालू होता है तो वो रुका नहीं करता है। मजलिस में सो जाने का मतलब यह है कि रहमान का मिशन चलता भी है और रुक भी जाया करता है। एक जागती हुई सलवात तो भेज दे मोहम्मद। एक दूध और भेजे मोहम्मद आले। तो अब शैतान का जो मिशन है उसकी एक बात मुझे सुनाना है। रहमान के मिशन की मैंने एक बात सुनाई कि गुनाह से बचना भी हमारा फरीजा है और गुनाह से एक भी मेरा कोई भाई बोला होता तो मुझे यकीन होता कि इतनी देर की मेरी चीख पुकार जाया नहीं गई। बचाना है। अब एक शैतान के मिशन की बात सुन, वो क्या समझाता है? दो आदमी सामने आते हैं, एक नमाजी है और गरीब, रोजेदार है और झोपड़पट्टी में रहता है, ईमानदार है और फुटपाथ पर टूटी चप्पल पहन के पैदल चलता है। एक बेनमाजी और फ्लैट में रहता है, एक बेरोजेदार और एयर कंडीशन कार में चलता है, एक बेदीन है और जिंदगी के सारे राहतों आराम के सामान उसे हासिल। अब ये दो तरह के आदमी समाज में पाए जाते हैं, तफसील की जरूरत नहीं, हमसे आप बेहतर जानते हैं। तो शैतान कान में आ के फूंकता है, इन अल्लाह वालों को देख लो जिन्होंने अल्लाह को माना, सजदे किए, वो पैदल घसीट रहे हैं टूटी चप्पल पहने हुए फुटपाथ पर, और एक मेरे मानने वालों को देखो दंदनाते फिर रहे हैं एयर कंडीशन कार में। खाली कहते ही नहीं, खाली कहते ही नहीं, मेरी बहनों मेरे भाइयों और के साथ सुनो, वहीं पर वो आके शक डालता है, वहीं पर वो आके शक डालता है कि देखो जिन्होंने मेरी बात मानी वो राहत में है और जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी, अल्लाह की बात मानी, वो तकलीफ में। तो वो कहता है कि दुनिया में देख के रास्ता पहचान लो,
کہ مجھے مانوگے تو کل بھی آرام میں رہو گے اور اللہ کو مانوگے تو کل بھی تکلیف میں رہو گے. اور ہمارے بہت سے بھائی بہن سمجھ لیتے ہیں بات تو بڑی پکی ہے, بات تو بڑی پکی ہے. بھائی اسی پکی کو کچی کر دینا ہے میرا کام, اور ابھی کچی ہوئی جاتی. دو طرح کے انسان ہیں, یا تکلیف والے یا آرام والے. تیسری طرح کا آدمی تو نہیں ملے گا نا, یا تکلیف والے یا آرام والے. تکلیف والوں کی بات آج چھوڑ دیجیے, پہلے آرام والوں کی بات سن لیجیے کہ کبھی کا آرام تو اس لیے ضرور اللہ کسی کو دیتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے, اور کبھی اللہ کی طرف سے آرام صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ اللہ ناخوش ہوتا ہے. میرے بھائی کہیں گے یہ اتنی میٹھی فلسفی ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو تکلیف دیتا ہے, اور جب ناخوش ہوتا ہے ناراض ہو جاتا ہے تو آرام دیتا ہے. تو میں آپ کا منہ بھی بن جائے اور باقی میں بھی آ جائے, لکھنؤ کا ایک پرانا قصہ سنا دوں. اب تو وہاں نام کے بھی جواب نہیں ملتے, لیکن آج سے 100 سال پہلے 150 سال پہلے لکھنؤ میں نوابی نواب تھا, اور اس زمانے میں واٹر ورکس نہیں تھا جو پانی بھرا جاتا نل سے پائپ سے, تو گھر گھر مشکیزے میں پانی بھر کے بھیجتی پانی پہنچاتے تھے. 1-2 منٹ لگیں گے آپ کا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا, اور زندگی بھر کے لیے یقین ہو جائے گا کہ کسی کی راحت کو دیکھ کے یہ نہ سمجھ بیٹھیے گا خدا اس سے راضی ہے. ایک دن نواب صاحب نے اس بھیجتی سے یہ کہا جیسے 10 مشقیں روز طے تھی کہ 10 مشقیں روز دیا کرو, 10 روپے مہینے میں پایا کرو, کا 2 مشقیں اور دے دیجیے. تو بھیجتی نے سخت ترا کے لب و لہجے میں جواب دیا, بس جو 10 ملتی ہیں اس کے آگے 2 نہیں ملے. نواب صاحب چپ ہو گئے. نواب صاحب چپ ہو گئے تو بھیجتی کو خیال آیا کہ نواب صاحب دب گئے, ذرا ٹھہر جائیے. یہ سب جواب دینے والی جو عادت ہے یہ کوئی نئی عادت نہیں ہے, پرانی عادت ہے. بھیجتی نے کل جواب دیا تھا نواب صاحب کو, اگر اس مر جانے والے بھیجتی کے لب لہجے کو انداز کو پہچاننا ہو, آج میرے ساتھ کسی گھر میں چلے چلیے. جب باپ کہتا ہے بیٹے سے جاؤ مسجد, نہیں جائیں گے. جب ماں بیٹی سے کہتی ہے پڑھو نماز, نہیں پڑھیں گے. جب بیوی سے شوہر کہتا ہے سنیما دیکھنے نہ جاؤ, نہیں جائیں گے. تو یہ ٹرا کے سب لب و لہجہ جو ہے یہ آج ہمارے سماج میں عام اور رائج ہو گیا ہے. میں اس کے اوپر آپ کا وقت نہیں لوں گا, لیکن ایک لفظ یاد دلا دوں گا کہ یہ پہچان لیجیے کہ سب سے پہلے اس لب و لہجے میں بولا کون تھا. اللہ نے آواز دی شیطان کو جھوک آدم کے سامنے کا, نہیں جھکیں گے. بس جتنی اولادیں ماں باپ سے سب لب و لہجے میں بول رہی ہیں, جتنی بیویاں اپنے شوہروں سے سب لب و لہجے میں بول رہی ہیں, ان کو اتنا ہی یاد دلانا ہے کہ تم اسی لب و لہجے میں بول رہی ہو جس لب و لہجے میں شیطان خدا سے بولا تھا. اچھا اس میں کوئی سبحان اللہ ہے تو صلوات پڑھ ڈالیے. تو کامیاب دوسری سمجھ کے اور دے دو, کل نہیں دیں گے. دوسرے دن جو آئے تو نواز صاحب نے ان سے کہا کہ بھیا بھیجتی جب پانی بھر لینا تو ایک پیاری چائے پی لینا. تو بھیجتی کو خیال ہوا روز سلام کرتے تھے تو نواز صاحب ٹھیک سے جواب بھی نہیں دیتے تھے. کل جو ذرا ڈپٹ کے ڈانٹ کے بولے تو کب گئے. اور آج کے نوجوان میں کسان میں یہی جلدی آتی بات کہ سختی سے بولو تاکہ, اور کہیں اور سمجھانا تو شمار ہو. بمبئی میں تو بات ہی یہی ہے, جو گالی دینے میں ذرا ہلکا رہا وہی مار کھا جاتا ہے, جو تگڑی گالی دیتا ہے وہی آگے نکل جاتا ہے. آپ تو رہنے والے میں تو آتا جاتا ہوں. تو ذرا سنیے, نواز صاحب نے کہا پہلی چائے پی لینا. تو بھیجتی دل میں خوش ہوا. اب کل جو سلام کرتے تھے تو برا کرتے تھے, اور کل جو ڈانٹ دیا تو اچھا کیا. غصہ تو آیا تو نواب صاحب کو, مگر نواب صاحب غصے پر قابو کر لے گئے. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. جو کمزور ہوتا ہے وہ غصہ کرتا ہے,
اور جو کمزور نہیں ہوتا ہے وہ غصے پر کنٹرول کرتا ہے. اور آپ کے جیسے سننے والوں سے مجھے ایک بات کہنا ہے. علی کے لیے جو نبی نے کہا کہ علی کی تلوار کا ایک بار خندق کے میدان میں دونوں جہان کی عبادتوں سے بہتر ہے، تو غصہ کرنے کی بنا پر بار بہتر نہیں ہوا تھا، غصہ روک لینے کی بنا پر بار بہتر ہوا تھا. اب ایک بات مجھے کہنی پڑے گی، اس میں آپ کا موڈ بھی ذرا اور اچھا ہو جائے گا کہ یہ میں اس زمانے کے نواب صاحب کا قصہ سنا رہا ہوں جو افیم کا زمانہ تھا. بہت سے ممکن میرے بھائی نے سمجھو مارفیا جسے کہتے ہیں. اس زمانے کے سماج میں افیم کھائی جاتی تھی. آج کا دور بدل گیا ہے، وہ افیم کا دور تھا، یہ شراب کا دور ہے. اور اگر آپ سن رہے ہیں تو ایک بات مجھے کہنا ہے کہ کل افیم کا دور تھا جو شراب کے دور سے بدلا، اور اب اس شراب کے دور کا کے بدلنے کا خطرہ ہے پیشاب کے دور سے. اس لیے کہ نیا جو سماجی میں نعرہ آیا ہے وہ یہی ہے کہ شراب بند پیشاب جاری. حالانکہ ہم مذہبی لوگ یہی کہتے ہیں کہ شراب بھی بند رہے اور پیشاب بھی بند رہے. تو سنیے، نواز صاحب نے جو چائے پلائی تو اس میں مارفیا تھی، افیم تھوڑی گھلی ہوئی. بشتی کو بڑا مزہ آیا پینے میں. راحت والے انسان کو دیکھ کے یہ خیال نہ کرنا کہ خدا راضی ہے، اس مفہوم کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ شیطان یہی سمجھا کہ تو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے. نواز صاحب روز چائے پلاتے گئے اور مارفیا کا افیم کا ڈوز روز بڑھاتے گئے. جب 2-4 مہینے میں محسوس ہو گیا کہ اب افیم کے بغیر ان کی آنکھ کھلتی نہیں ہے، جو افیم کھانے لگتا ہے وہ ناک سے بولنے لگتا ہے، نمنا ہو جاتا. تو اب اتنے پکے افیمتی ہو گئے بھشتی صاحب کہ صبح کو بیوی نے کہا اٹھو تو ان کا اٹھا ہی نہیں جاتا. ان کا پانی بھرنے جاؤ کہا چلا ہی نہیں جاتا. اب جب افیم کھلا کھلا کے نواب صاحب نے روز چائے پلا کے خوب بالائی ڈال کے فرسٹ کلاس A1 کلاس والی چائے، اور 1 پیو اور 2 پیو اور 3 پیو اور 4 پیو، جتنی پی سکتے ہو اتنی پیو. جب پکا افیمتی بنا کے بالکل بیکار کر دیا کہ اب افیم کے بغیر اٹھ نہیں سکتے، اور اٹھ نہیں سکتے تو روزی کما نہیں سکتے، اور جیب میں پیسے نہیں کہ افیم خرید سکے، تو دروازہ بند کر دیا. اب ساری زندگی کے لیے بیکار ہو گئے. تو بس میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں کہ اگر ایک بھشتی سے نواز صاحب نے ناراض ہونے کے بعد سلوک کیا کیا کہ اس کی خاطر بڑھا دی، اس کی عزت بڑھا دی، اسے چائے پر چائے لینا شروع کر دی تاکہ تمہیں ہم ناگارا کر دیں، تو ایسے ہی خدا جن بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے انہیں دولت زیادہ دے دیتا ہے، حکومت زیادہ دے دیتا ہے، طاقت زیادہ دے دیتا ہے، تاکہ تم طاقت پا کے دولت پا کے حکومت پا کے زیادہ گناہ کرتے جاؤ تاکہ کل تمہارا عذاب بڑھتا چلا جائے. تو دولت پا کے ناز نہ کرنا، یہ دولت تو فرعون کو بھی ملی ہے، یہ دولت تو نمرود کو بھی ملی ہے. حکومت پا کے ناز نہ کرنا، یہ تو حسین کے بجائے یزید کو بھی ملی ہے. تو میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا تھا کہ کبھی کبھی اللہ ناراض ہو کے دولتیں دے دیتا ہے. یہ صلوات اور ہے یہ محمد اگر آپ تاریخ کی تفصیل یاد کر سکیں. میں بغیر وضاحت کے کہوں گا اور امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے، اور نہ سمجھ سکیں گے تو پوچھ لیجیے گا برابر والے سے، وہ آپ کو بتائیں. ایک جگہ 3 آدمیوں نے میٹنگ کی اور اس 3 جگہ 3 آدمیوں کی میٹنگ میں ایک بات طے ہوئی. آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ 19 رمضان کی صبح کو مسجد میں نماز جماعت میں 3 پیش نمازوں کو قتل کیا جائے. اب آپ کے سمجھ میں اگر میٹنگ آ گئی ہو تو میرا اگلا جملہ مدد کر دے گا کہ ایک پیش نماز کو مسجد کوفہ میں قتل کیا جائے، یعنی مولائے کائنات امیر المومنین علی اور تیسرے کے لیے طے ہوا کہ
یزید کے باپ کو دمشق میں قتل کیا جائے، دوسرے کے لیے، اور تیسرے کے لیے قتل ہوا کہ مصر کی جامع مسجد میں عمرو عاص کو قتل کیا جائے۔ تینوں ساتھیوں نے اپنے پلان کے مطابق ٹھیک 19 رمضان کو ہر ایک اپنا اپنا کام کر گزرا۔ اب رزلٹ کیا آیا وہ سنیے۔ عمرو عاص اس دن نماز پڑھانے کے لیے گئے نہیں، اور جب میں نے تاریخ میں پڑھا کہ گئے نہیں تو اسی دن سے مجھے خیال ہو گیا کہ پلاننگ کے پیچھے دماغ بھی نہیں کر رہا ہوگا، اس لیے کہ اسی دن میں جانے کی کیا وجہ تھی؟ تو ان کے بجائے ایک اور پیش نماز گیا، وہ بیچارہ کٹ مرا۔ دمشق میں یزید کے باپ پر جو حملہ ہوا تو وہ زخمی تو ہوئے مگر اچھے ہو گئے، اور علی ابن ابی طالب کے اوپر جو حملہ ہوا تو علی تیسرے دن شہید ہو گئے۔ اب اگر دنیا کے اصول پر طے کرنا چاہتے ہو کہ جو بچ گیا اللہ اس سے راضی، اور جو کسی آفت میں خدا نخواستہ آ گیا اللہ اس سے ناراض ہے، تو ایمان والوں کو تمہیں کیا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اللہ سب سے زیادہ عمرو عاص سے راضی تھا، اس کے بعد یزید کے بعد سے راضی تھا، اور معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ سب سے زیادہ علی ابن ابی طالب سے ناراض تھا۔ لیکن آپ نے پہچانا نہیں، علی پر جیسے ہی تلوار کی وار لگا تو علی کی زبان سے برجستہ سے کڑا نکلا، فل تو میرا رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علی یہ تمہاری جان جا رہی ہے، تم کہہ رہے ہو میں کامیاب ہو گیا؟ کہا میں نے کعبے میں اللہ سے زندگی کی امانت پائی تھی، آج مسجد میں اس کے حوالے کر دی، تو جب امانت ادا کر دی تو کامیاب تو ہو ہی گیا۔ سلام بھیجو محمد۔ اور میں اب اگلے حصے میں کچھ نہ کہوں گا، بلکہ صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی تاریخ اور ہسٹری پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ کے فیصلہ کریں گے کہ اگر علی کچھ دن اور زندہ رہتے تو وہ اور عبادت کر کے اپنے لیے ثواب کا درجہ اور بڑھا لیتے۔ تو جو اللہ کو پیارا ہو گیا ابن ملجم کی تلوار سے، اور جس نے خود کہا کہ میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا، وہ نہیں بچا، مگر یہ فیصلہ کرو خوش قسمت اللہ کے یہاں بچنے والے تھے یا نہ بچنے والے تھے۔ تو آپ کو اس واقعے میں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ علی سے بہتر نبی کے بعد کائنات میں جب کوئی نہیں ہے۔ دوسروں کے لیے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی آدمی نہیں ہے جو بالکل متفقہ طور پر تعریف کر سکتا ہو ان دونوں آدمیوں کی جو بچ گئے۔ تو مجھے یہی کہنا پڑے گا کہ کسی کے قتل ہو جانے پر اور کسی کے بچ جانے پر یہ فیصلہ کرنا کہ اللہ اس سے راضی ہے اللہ اس سے ناراض ہے، یہ غلط فیصلہ ہے، بلکہ اللہ خدا اللہ راضی تھا اس علی سے جس نے صبح کو ضربت کے بعد ان کو اٹھا لیا اس طرح سے کہ اللہ ان سے راضی تھا اور وہ خدا سے راضی تھے، اور جن کو بچنے کا موقع دے دیا وہ جب بچ گئے تو انہوں نے اپنے گناہوں کے بوجھ میں اور اضافہ کر لیا، اور جب گناہوں کے بوجھ میں اور اضافہ کر لیا تو اپنے لیے عذاب کا سامان اور کر لیا۔ تو سوچے یہ جو اللہ زندگی دے رہا تھا یہ راضی ہو کے دے رہا تھا یا ناراض ہو کے دے رہا تھا؟ یہ جو حکومت دے رہا تھا یہ راضی ہو کے دے رہا تھا یا ناراض ہو کے دے رہا تھا؟ تو کم سے کم علی اور ان کے دو ساتھی جو اس کا قتل کرنے کا جن کا منصوبہ بنایا گیا تھا، جب تک میرے بھائیوں کو یہ واقعہ یاد رہے گا تب تک اتنا یاد رکھنا کہ تکلیف کو سزا نہیں سمجھنا اور راحت کو جزا نہیں سمجھنا ہے۔ سلام ہے جو محمد بلکہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے تکلیف سے پہلے اور راحت سے پہلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ تو بس میں نے آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہیے کہ شیطان ذہنوں میں یہ فلسفہ دوڑاتا ہے کہ اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو اتنی نعمتیں کیوں دے دیتا۔ تو میرے بھائیوں سوچو، اگر یہ طے ہو جائے کہ جسے دنیا میں سب کچھ مل جائے اللہ اس سے راضی ہے تو اس کے معنی کہ جناب موسیٰ سے راضی نہیں تھا فرعون سے راضی ہے۔ اگر یہ اصول طے ہو جائے تو اس کے معنی کہ جو ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے تھے ان سے راضی نہیں تھا، بلکہ جو نمرود خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا اس سے راضی تھا۔
اگر یہ اصول مان لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو پتھر مار رہے تھے سردار قبیلہ ہو کر کے ابو جہل جیسے آدمی، ان سے خدا راضی تھا، اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے پتھر کھاتے تھے کہ ان کے جسم اقدس سے خون جاری ہو جاتا تھا، ان سے خدا ناراض تھا۔ بس ایک طرف یزید و فرعون و نمرود جیسے لوگوں کے پاس دنیا کی نعمتوں کی فراوانی دیکھو، اور دوسری طرف موسیٰ اور ابراہیم اور محمد عربی اور حسین اور علی جیسے افراد کے پاس دنیا کی نعمتوں کی کمی دے کر کے طے کرو۔ یہ دنیا نہ دار جزا ہے نہ دار سزا ہے، جزا اور سزا وہاں ملنے والی ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اب میں اپنے پچھلے بیان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے گزارش یہاں سے شروع کی تھی کہ ہم نہ تھے نہ رہیں گے، جب نہ رہیں گے تو پھر پیدا کیے جائیں گے۔ یہاں پیدا کیے گئے ہیں عمل کے لیے، آزمائش کے لیے، پریکشا کے لیے، ایگزام کے لیے، اور وہاں پیدا کیے جائیں گے جزا اور سزا کے لیے۔ صلوات بھیجو محمد۔ ذرا ایک چھوٹی سی بات پوچھے، مر کے ایک لڑکا زندہ کیا گیا، واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، مثال سنا رہا ہوں کہ بعد میں مجھ سے کوئی صاحب پوچھے کہ جناب یہ کہاں آدمی زندہ ہوا تھا، کہا اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ تو لڑکے نے پوچھا کیوں دوزخ میں بھیجا جا رہا ہے؟ کہا تم نے نماز نہیں پڑھی تھی، اور قرآن مجید میں تذکرہ ہے کہ جب جنتی لوگ دوزخی لوگوں سے پوچھیں گے کہ تم کو دوزخ میں کیا چیز لے گئی، تو وہ پہلا فقرہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، پہلا فقرہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اگر قرآن مجید پڑھنے کا شوق ہے تو پڑھیے کہ جب جنت والے دوزخیوں سے پوچھیں گے تم کو جنت میں کون چیز لے گئی، تو پہلا جواب ہوگا ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تو میرے بھائیوں نہیں پڑھتے ہو تو صبح سے پڑھنا شروع کرو تاکہ ہم اپنے کو جنت کے راستے پر لے جائیں، دوزخ کے راستے پر لے لیں۔ تو سنیے، لے جاؤ دوزخ میں سے، کافیوں کا نماز نہیں پڑھی، کا پالنے والے ذرا ہٹا کر کے بتا کتنے دن کی نماز ہمیں دن میں باقی، کا 24 سال کا تھا تو تو بڑا، اور 15 سال کا تھا تو بالغ ہوا تھا۔ تو ایک مرتبہ اس نوجوان نے دونوں ہاتھ جوڑے، کہا مالک 9 سال کی نماز تو باقی ہے، ذرا ملائکہ سے کہہ دے چھوڑ دے، ابھی پڑھ لیتا ہوں۔ اور مسلسل کنٹینیو سے نماز شروع کر دی، نجات ملے گی؟ ہر دنیا میں سمجھانے والا کوئی مسلمان جو قرآن پڑھ کے کہے کہ یاد ملے گی؟ آواز کیا آئے گی؟ بس عمل کا زمانہ ختم ہو گیا، اب یہاں یا جزا ہے یا سزا ہے۔ تو جب آخرت میں عمل کی گنجائش نہیں ہے، صرف جزا ہے یا ہے، تو جنت میں جو مال سپلائی ہونے والا ہے اس کا سمپل ہوتا ہے، اور ایک گناہ کرنے والے کے سامنے اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو جو سزا سپلائی ہونے والی ہے دوزخ میں اس کا سمپل ہے۔ اب جو سمپل کو سمپل سمجھنا، مال کی سپلائی نہ سمجھنا۔ سلام ہے جو محمد۔ میں اگلی تقریروں میں آپ کو اور تفصیل کے ساتھ وقت لوں گا، لیکن آج تو مجھے جو کہنا تھا اس کا کل خلاصہ اتنا ہے کہ شیطان یہ سمجھاتا ہے کس نے دیکھی ہے جنت، کس نے دیکھی ہے آخرت، کیا سوچنا ہے کہ مر کے کیا ہوگا، اس دنیا میں جو کھا لیا جو پہن لیا وہی اپنا ہے۔ لیکن عزیزو یاد رکھو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان پر یقیناً ایک ایسا وقت آیا ہے جب وہ قابل تذکرہ نہیں تھا، پھر پیدا ہوا تو نہیں رہے گا، جب نہیں رہے گا تو پھر پیدا ہوگا، اور جو پیدا ہوگا وہاں تو پیدا ہوگا۔ اس کو یہاں بیان کیا کہ نبتلی ہے، ہم نے اس لیے انسان کو پیدا کیا ہے، آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ پھر کسی دن تفصیل کے ساتھ سن لیجیے گا، اس وقت اتنے سن لیجیے گا کہ جب آدمی پریکشا میں امتحان میں بیٹھتا ہے تو اسے کچھ زبانی امتحان دینا ہوتے ہیں اور کچھ تحریری امتحان دینا ہوتے ہیں، کچھ لکھ کے کاپیاں اور پرچے میں سوال کے جواب دینا ہوتے ہیں، اور کچھ زبانی ہوتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، تو اس دنیا میں دونوں کام ہو رہے ہیں،
ہم میں سے ہر آدمی پر دو دو ملک بیٹھے، ایک دائیں کندھے پر ایک بائیں کندھے پر، ٹٹول کے دیکھو دکھائی پڑتا ہے کہ نہیں؟ ملے گا نہیں، ملے گا نہیں، اس لیے اس کا تعلق عالم غیب سے ہے، یعنی ہے اور دکھائی نہیں۔ تو ایک فرشتہ نیکی لکھتا جاتا ہے جو دائیں کندھے پر ہے، اور ایک فرشتہ گناہ لکھتا جاتا ہے جو بائیں کندھے پر۔ اور اللہ ڈیوٹیاں بھی بدل دیتا ہے، دن والے ملائکہ اور ہیں اور رات والے ملائکہ اور ہیں۔ اب رات والے ملائکہ بیچارے کیا لکھ رہے ہوں گے؟ 10:15 پہ لکھیں گے جاگ رہا تھا، 10:20 پہ لکھیں گے سو گیا، پھر 10:21 پہ لکھیں گے کہ مولوی صاحب نے کوئی ایسی حرکت کی پھر جاگ گیا۔ سلوات دیجیے محمد علی محمد۔ انسان اس دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہے کہ یہ دو لفظ کہنا چاہتا تھا کہ کچھ زبانی امتحان ہوتا ہے اور کچھ تحریری۔ تو جتنے ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں معصوم ملک لکھتا جا رہا، اور جتنی ہم نیکیاں کرتے جا رہے ہیں اسے بھی معصوم ملک لکھتا جا رہا ہے۔ یعنی لکھائی والا تحریری امتحان جو ہے، عمل ہم کرتے جا رہے ہیں، لکھنے والا معصوم ہے۔ تو عمل کرنے والا بھول جائے تو بھول جائے، لکھنے والا نہیں بھولے۔ اور یہ تو بیپار کا شہر ہے، یہاں کا تو اصول ہے کہ پہلے لکھ بعد میں دیکھ، اور اس کے بعد نیچے لکھا ہوتا ہے کہ بھول چوک لینی دینی۔ اور وہ بھی کیسے کہ ایک مرتبہ مال کا مالک دکاندار جو ہے وہ بناتا ہے پرچہ حساب کا، چیک کرتا ہے، پھر نیتا اور منیر جی کو دیتا ہے کہ بھی چیک کر لو، اور ڈبل چیکنگ کے بعد بھی لکھا ہے بھول چوک لینی دینی ہے۔ کیا چاہیے ان کا پہلے لکھ لو کیا چاہیے، مال بازی دینا۔ پرچہ پہلے تیار ہوتا ہے، پھر نہ جن کے بعد میں دیے جاتے۔ اللہ نے کہا تم تو کل ایسے بھولے بن جاؤ گے، تم نے دوسری محرم کو نماز مغرب نہیں پڑھی تھی، تو ہم تو بھولے بن کے اللہ کے سامنے گئیں گے، مالک تو کہتا تو سچی کہتا ہوگا، بقیہ اپنے کو بالکل یاد نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا نا، ان کا تم یتیم کا مال کھا گئے کہ جی، تو وہ جانتا تھا یہ بھولے بن بن کے بھلائیں گے، لہٰذا ایک ایک گناہ ایک ایک نیکی لکھی گئی۔ یہ ہم زندگی میں سانس نہیں لے رہے، نیکیاں اور برائیاں نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارا ایگزام ہے، پریشا ہے، امتحان ہے، جس کے پرچے لکھے جا رہے ہیں، معصوم ملائکہ کے ہاتھ میں لکھے جا رہے ہیں۔ خوش نصیب ہوں گے وہ جن کے دائیں ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا، اور بدنصیب ہوں گے وہ جن کے بائیں ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا۔ میرا کوئی بچہ مجھ سے پوچھے گا آپ نے کہا تھا امتحان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تحریری ہوتا ہے ایک زبانی ہوتا ہے، یہ زبانی کہاں ہوگا؟ تو یہ بھی سن لو کہ دنیا کے سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ جب مرنے والے کو قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو وہاں بھی دو ملک آتے ہیں، دو ہی ملک، اور اب وہاں زبانی سے امتحان شروع ہوتا ہے، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا اسلام دین کیا ہے، بتا تیری کتاب کیا ہے، بتا تیرا نبی کیا ہے، بتا تیرا قبلہ کیا ہے۔ تو یہ قبر میں زبانی امتحان ہوگا، اور زندگی میں نام عمل جو لکھا جا رہا ہے یہ تحریری امتحان ہوگا۔ اور رزلٹ کہاں آنے والا ہے؟ آخرت میں آنے والا۔ بس جو آخرت کے رزلٹ کو بھول گئے وہ نمرود بن گئے، وہ فرعون بن گئے، وہ ابو جہل بن گئے، وہ یزید بن گئے، وہ ابن زیاد بن گئے، وہ پسر سعد بن گئے، اور جس بھولے ہوئے کو بھی آخرت یاد آ گئی وہ یزید کا سردار ہو کے بھی ہور بن گیا۔ سلمان ہو گئے محمد تو بس ختم کر دی میں نے بات، اور پلٹ کے
میں اپنا بیان کو اسی جملے پہ لاؤں گا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ میری آج کی تقریر کا مقصد میرے بھائیوں اور میری بہنوں نے سمجھو کہ صرف اپنے کو گناہ سے بچانا کافی نہیں ہے، بلکہ خود گناہ سے بچ کے دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتے رہنا واجب ہے۔ اس میں یہ ذمہ داری نہیں رکھی گئی ہے کہ آپ بے نمازی کو نمازی بنا دیں، نہیں، کوشش کرے بنے گا یا نہیں بنے گا یہ اس کا مقدر ہے، لیکن ہم سے جواب نہیں طلب ہوگا۔ اور میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے میں محفل خراسان میں پڑھوں چاہے میں مغل مسجد میں پڑھوں، لیکن جب میں ملت پڑھتا ہوں تو مجھے مجمع تو سامنے رہتا ہے، مگر صرف اتنے کے لیے میں مجمع کو راضی رکھتا ہوں کہ جو کہنا چاہتا ہوں اسے آپ کو دلی کے ساتھ سن لیں، لیکن جب میں تذکرے پر آتا ہوں تو مجھے یہ یاد نہیں رہتا ہے کہ کس چیز کو مجمع پسند کرے گا، بلکہ مجھے یہ یاد رہتا ہے کہ جس نے منبر بنایا تھا وہ نبی کس بات کے سنانے پر راضی ہو جائے۔ تو بس میرے بھائی اور میری بہنوں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ عرش پر معراج کی رات جانے والا نبی جس کی جوتیوں نے اپنا شرف بتایا کہ عرش نیچا ہے اور نبی کی جوتیاں بلند ہیں، اور ایسے نبی کے کاندھے پر آنے والا حسین تیروں سے زخمی ہو کر زمین پر گرا ہے، اس کی میت پر گھوڑے دوڑائے گئے، تو حسین سے لے کے نبی تک اور نبی سے لے کے حسین تک جو کچھ ہمارے سامنے آیا ہے اس کے پیچھے صرف ایک مقصد تھا اور وہ یہ مقصد تھا کہ حسین میں کوئی برائی نہیں تھی، نہ حسین کو برائی چھو سکتی تھی، برائی کی مجال کیا تھی جو دامن حسین تک پہنچ سکے، جن کی طہارت کی ذمہ داری آئے تک یہ میں اللہ لے چکا تھا، ان اہل بیت کے دامن تک وہ قوتیں پرواز نہیں رکھتی تھی کہ برائی بڑھ جائے، برائی تو برائی ہے، ترک اولا بھی ان کے دامن کو نہیں چھو سکتا تھا کہ یہ کربلا میں قربانیاں کیوں پیش کر رہے تھے، یہ سماج کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو گناہوں کی گندگی سے پاک کرنے کے لیے کوشش تھی۔ تو بس ہم اگر سچے حسینی ہیں، اگر ہمارے دل میں حسین کی محبت بھی ہے اور حسین کے ساتھ ساتھ حسین کے مقصد کی محبت بھی ہے، تو ان مجلسوں کے ساتھ ہمیں جذبہ لے کے اٹھنا چاہیے کہ اگر ہم میں گناہوں کی گندگی پائی جاتی ہے تو اس کو بھی ہم دور کریں، اور اگر ہم میں کچھ کو طاقت ہے کہ ہم 2 آدمیوں پر اثر ڈال سکے، 10 آدمیوں پر اثر ڈال سکے، 100 آدمیوں پر اثر ڈال سکے، تو اپنی بھر کوشش کرے برائیوں کے روکنے کی۔ اور آپ ہی بتائیں کہ اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا اثر آپ رکھتے ہیں اس اثر تک آپ انسانوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، تو کیا خدا مجھ سے کل نہیں پوچھے گا کہ تم 1000 آدمیوں پر اثر رکھتے تھے، تم نے کوشش کی نہیں؟ بس میرے بیانات کا مقصد اتنا ہی ہوتا ہے کہ کل میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہو سکوں۔ اور میرے بھائیوں، اگر آپ نے میری باتیں سن کے ایک بھی نمازی بن گیا تو آپ کو فائدہ پہنچے گا کہ آپ بے نمازی ہونے کی سزا سے بچ جائیں گے، اور مجھے مرنے کے بعد فائدہ پہنچے گا کہ تیری زبان سے نکلے ہوئے ایک فقرے نے ایک انسان کو نمازی بنا دیا تھا، تو میری قبر کا اندھیرا کم ہو جائے گا، میرے لیے راحت و آرام کا سامان فراہم ہو جائے گا۔ ذرا سوچیے کربلا والے کون تھے؟ کربلا والے وہ تھے کہ بلائیں اور مصیبتیں جتنی سخت ہوتی جاتی تھیں اتنا ہی ان کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ ہم نے ان کو تو دیکھا ہے اور بہت دیکھا ہے جو مصیبتوں میں صبر کر لیتے ہیں، لیکن مصیبتوں میں خوش ہونے والے کربلا میں نظر آتے ہیں۔ ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، تیر کھا کے کوئی رو سکتا ہے، ہنس نہیں سکتا ہے، اور بچہ ایک معمولی بات پر رو دیتا ہے، ماں کی گوشت لے لیے تو رو دیتا ہے، باپ کی گوشت تو لے لیجیے تو رو دیتا ہے، بیٹھے بچے کو جلدی سے گود میں اٹھا لیجیے اس کے مزاج کے خلاف ہو تو رو دیتا ہو، تو جو ذرا سی بات پر رو دینے والا بچہ رو دیتا ہو، اور علی اصغر 3 پھل کا تیر کھا کے روئے نہیں مسکرائے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ اور ہے جہاں مصیبتوں پر صبر کیا جاتا ہے، وہ اور ہے جہاں مصیبتوں پر صبر کیا جاتا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے اتنا یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ سے معذرت خواہ ہوں، تقریر کے آغاز میں کہنا رہ گیا کہ میں 18 سال میں پہلی مرتبہ آپ کے سامنے ایک دن کے لیے غیر حاضر ہوا ہوں، اس کے لیے میں اظہار افسوس اور معذرت کرتا ہوں آپ سے، لیکن اب آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا والے خوشی مسائل جھیل رہے تھے، اور مصیبتیں جتنی بڑھتی جاتی تھیں ان کی خوشیوں میں اور اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ ان کو 10 دن ہم کو اور آپ کو یاد کرنا ہے، اور ہر دن ایک پیغام لے کے اپنے
अपने समाज में और अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करना है। अब मुझे ये कहना है कि ये रात जो हम आप बसर कर रहे हैं ये दूसरी मुहर्रम की रात है, यानी कल जब इसकी सुबह आएगी तो हुसैन करबला पहुंच जाएंगे। जब इसकी सुबह आएगी तो हुसैन करबला में खेमे लगा लेंगे। जब इसकी सुबह आएगी तो काफिले के रोके जाने के बाद इब्ने ज़ियाद के हुक्म के मुताबिक फैली हुई धूप में ज़ैनब उम्मे कुलसूम के खेमे लगा दिए जाएंगे। आज की जब सुबह आएगी तो उसके बाद ये होगा, एक मरतबा हुसैन का घोड़ा कदम आगे नहीं बढ़ाएगा तो आप कहेंगे अकबर हमारियां उतारो, बुगूतों को बिठाओ, अब्बास से कहेंगे खेमे लगाओ, हमारे कब्रों के बनने की जगह आ गई। और जब हुसैन की जबान से फिक्रा निकलेगा कि हमारे कब्रों के बनने की जगह आ गई तो ज़ैनब तड़प जाएंगी, ये मेरा भैया मौत का पैगाम दे रहा है, ये मेरा भैया मरने की खबर दे रहा है। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। एक मिनट मुश्किल से बोलूंगा आपके सामने, लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों सुनो, जब हुसैन के खेमे लग गए, जब हुसैन के खेमे लग गए और जब फुरात और हुसैन के खेमे के दरमियान पुर का लश्कर उतर गया और दूसरे ही मुहर्रम से हुसैन के लिए पानी बंद हो गया तो अभी सिर्फ नहर का रास्ता बंद हुआ था, चारों तरफ के रास्ते बंद नहीं हुए थे। हुसैन ने अपने काफिलों को भेज के उन लोगों को बुलाया जो जमीन करबला के मालिक थे, और जब जमीन करबला के मालिक आए तो उन जमीन के मालिकों से कहा हम ये जमीन खरीदना चाहते हैं। उन मालिकों ने कहा आप फर्जंद रसूल हैं, आप फातिमा के लाल हैं, आप अली के लाडले हैं, ये जमीन यही हाजिर है। कहा नहीं, हम आले रसूल बगैर कीमत दिए, बगैर उजरत दिए कोई चीज लेना नहीं चाहते हैं, तुम कीमत मांगो हम तुम्हें कीमत देंगे। हुसैन के बड़े इफरार के बाद उस जमीन के मालिकों ने कीमत मांगी, हुसैन ने उनको कीमत दी। बस एक ही फिक्रा मेरे भाइयों मेरी बहनों पढ़ना है और मजलिस तमाम कर दूंगा इंशाअल्लाह, दिल भरे हुए हैं, आप रो लेंगे। जब जमीन खरीद चुके, कीमत दे चुके तो एक मरतबा उन मालिकों से कहा एक मिनट बैठ जाओ, मेरी एक बात सुन लो, ये कीमत भी मैंने तुमको दे दी और ये जमीन भी मैं तुमको वापस की देता हूं, एक बात का वादा कर लो। का किस बात का वादा कर ले? का अगर हम यहां कत्ल हो जाएं तो हम तुमसे ये नहीं कहते कि हमारी लाशें दफनाना, हम तुमसे ये नहीं कहते कि हमारी कब्रें खोदना, हम तुमसे ये नहीं कहते कि हमको कफन पहनाना, हम तुमसे ये नहीं कहते कि हमारी नमाज जनाजा पढ़ना, लेकिन अगर कब्रें बन जाएं, जरा सुनो मेरी बहनों मेरे भाइयों, तो एक मरतबा हुसैन ने कहा कि जब हमारी कब्रें बन जाएं और दुनिया में दूर दूर पे हमारे जाहिर आने लगे तो हे जमीन के मालिकों मुझसे वादा करो कि जो मेरा जाहिर आएगा उसे 3 दिन मेहमान करना, 3 दिन खाना खिलाना, 3 दिन पानी पिलाना। ए मेरे करबला के प्यासे, ए मेरे करबला के शहीद, ए मेरे करबला के मजलूम, अरे शहादत से पहले जाहिरों का इतना ख्याल का, इसलिए की जमीन पर मेरा एक बच्चा, मेरा एक भाई, मेरे खेमे की एक बीवी 3 दिन तक भूखी और प्यासी रहेगी। तो यालमुल लदीन ज़लमू अय्यमुल क़लबीन क़लबून अला लानतुल्लाह। मुकाबले में तुमको एक दौलत ज्यादा दे दी, चाहे वो इल्म वाली दौलत भी हो, चाहे जबान वाली दौलत भी हो, चाहे कलम वाली दौलत भी हो, चाहे दिमाग वाली दौलत भी हो, चाहे बैंक बैलेंस वाली दौलत भी हो, चाहे असरात हुकूमत वाली दौलत भी हो। तो जब दूसरों के मुकाबले में ज्यादा मिला है तो शुक्र करना चाहिए, यानी शुक्र करना चाहिए। और शुक्र करने के साथ मैं पूरे अपन क्लास से कहना चाहता हूं कि आपके पीछे पीछे मिडिल क्लास आ रहा है, उसके पीछे पीछे लोअर क्लास आ रहा है। तो अगर आप दीनदार बनेंगे तो पूरी सोसाइटी दीनदार बनेगी, और अगर आप बेदीन बनेंगे तो पूरी सोसाइटी बेदीन बनेगी। ज़हनों में कल वाला ख्याल फिर याद दिला दो, उनका अगर बेनमाजी होने से अल्लाह नाराज हो जाता होता तो ये बेनमाजी करोड़पति क्यों होता? तो ठहर जाइए, आप करोड़पति हैं, आप लखपति हैं, आपके पास फैक्ट्रियां हैं, आपके पास बैंक बैलेंस है, कोठियां हैं, फ्लैट हैं, एयर कंडीशन कार में आप चल रहे हैं, न कीजिए सज्जे शुक्र और नमाज न पढ़िए। मगर एक बात याद रखिए, अगर 10 आदमियों ने ये सोच के कि अगर बेनमाजी से अल्लाह नाराज हो जाता तो इस बेनमाजी को करोड़पति न बनाता, तो आपको कल मरने के बाद कब्र में, बरज़ख में, मैदान महशर में, मौके मीज़ान में, सिरात
से गुजरते वक्त, हिसाब देते वक्त अपना भी हिसाब देना पड़ेगा। और आपके असर से मुतासिर होकर जो 10 आदमी बेनमाजी बने हैं, उनके बेनमाजी होने का भी हिसाब देना पड़ेगा। तो अगर अल्लाह ने कोई दौलत इज्जत ज्यादा दी है तो शुक्र भी अदा करो और बड़ी सजा से डरने की भी कोशिश करो। एक सवाल भेज देगा, एक ग्रुप और भेजे मोहम्मद राजे मोहम्मद। तो मैं बयान को जरा फिर इब्तिदा की तरफ वापस ले जाऊं ताकि फिर चले कलाम में से बात बाकी रहे कि न था इंसान और पैदा हुआ, न था इंसान और पैदा हुआ। तो कल का फिक्र आप भूले नहीं होंगे कि मैंने कहा था कि जब न था और पैदा हुआ तो दोनों बातें दोहराई जाएंगी कि नहीं रहेगा और फिर पैदा होगा। कल का फिक्रा और आज का फिक्रा, और ये फिक्रे में रोजाना क्यों दोहराता हूं? फिक्रे दोहराने की आदत नहीं है, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि जो मैं कहूं उसे सिर्फ आप सुन के नहीं चले जाएं, बल्कि आपके दिलो दिमाग में ये ख्यालात बाकी रहे। ये बाकी रहेंगे तो आपको भी फायदा पहुंचेगा और ये बाकी रहेंगे तो मुझे भी फायदा पहुंचेगा। कल बताइए, आप पाला गली में आते हैं तो क्या सिर्फ जो 1 घंटे खुरासान की मजलिस होती है तभी सारी रोशनियां जलाई जाती है, या रोशनी रात भर जलती रहती है? मालूम है जब तक अंधेरा है तब तक रोशनी जलना चाहिए। तो जब तक जिंदगी में अंधेरे के आने का इम्कान है तब तक रोशनी देने वाले ख्यालात को बाकी रहना चाहिए। फिक्रें इसीलिए दोहराता हूँ, बातें इसीलिए दोहराता हूँ, बातें इसीलिए मुकर्रर से कहता हूँ कि ख्यालात दिमाग में जम जाए। एक दूर भेज दे मोहम्मद राज। सवाल ये पैदा हुआ कि 2 मरतबा नहीं है और 2 मरतबा हाँ है। एक मरतबा इस दुनिया में पैदा हुए, एक मरतबा उस दुनिया में पैदा होंगे। यहाँ अमल और आजमाइश और इम्तहान के लिए पैदा हुए नब्तली। हमने इस इंसान को पैदा किया किस लिए? इम्तहान लेने के लिए, आजमाइश लेने के लिए। तो दुनिया में हमारी आजमाइश है और आखिरत में हमारी आजमाइश का नतीजा बदले की शक्ल में निकलने वाला है। अच्छे बदले का नाम जन्नत और बुरे बदले का नाम जहन्नम। कम से कम ये लफ्ज़ी ज़बान पर आ जाए, अगर दिल में उतर जाए तो यकीन मानिए दुनिया जन्नत बन जाए। हमने आखिरत के दोज़ख को भुला रखा है, तभी तो दुनिया दोज़ख बनी हुई है। बस जरा तवज्जो चाहता हूं। तो सारी बुनियाद जो है, मजहब की बुनियाद, उसूल दीन की बुनियाद, आजमाइश की बुनियाद, पूरे 1,24,000 के पैगंबरों की हिदायत की बुनियाद, 12 इमामों की हिदायत की बुनियाद, एक लफ्ज़ में याद रखो, उस लफ्ज़ का नाम है बदला। बदला यानी जैसा कुछ हम यहां करेंगे उसका बदला हम वहां पाएंगे। यही अकीदा है जो जाने मजहब है, यही अकीदा है जो जाने मजहब है। बदला देने वाले का नाम खुदा है, बदला पाने की जगह का नाम आखिरत है, और बदला दिलाने वाले का नाम नबी और इमाम और रसूल है। सलवात भेजते तो लगातार अब जब सारी मजहब की बुनियाद, सारी आजमाइश की बुनियाद बदले पर है, तो अब मैं आपके सामने कल का आखिरी फिक्रा जो मैंने कहा था उसे फिर याद दिलाना चाहता हूं कि बदला नेकी का या बुराई का जजा और सजा की शक्ल में जो मिलने वाला है वो असल बदला मिलेगा आखिरत में। लेकिन उस बदले का नमूना और सिंपल, यहां तक कल का सबक याद है कि नहीं याद है? तो वो सिंपल और नमूना इस दुनिया में आ जाता है। अब यहां तक कह के मुझे ये कहना है कि खुश नसीब है वो आदमी, तवज्जो चाहता हूं, बड़ी अहम बात कहने जा रहा हूं। खुश नसीब है वो आदमी जो नमूने को देख के मुतवज्जे हो जाए कि ये काहे का नमूना है।
آدمی جس کے سامنے نمونے آتے جائیں اور وہ متوجہ نہ ہونے پائے. میں بات واضح نہ کر سکوں گا, ایک چھوٹا سا واقعہ سنو. اصل جزا اور سزا اور بدلہ تو آخر تو ملنے والا ہے, لیکن نمونہ اس دنیا میں مل جاتا ہے. نمونے کی بہت سی شکلیں ہیں, ان شکلوں میں سے ایک شکل ہے جوابی عمل. ابھی شاید میرے بچوں کو جوابی عمل سمجھنے میں دقت پیدا ہو رہی ہو تو میں وضاحت کر دوں کہ جیسی خطا ہم کرتے ہیں, یعنی جیسی چوٹ ہم دوسرے کو لگاتے ہیں, ویسے ہی چوٹ کبھی ہم کو لگ جاتی ہے. تو ویسے ہی چوٹ جب ہم کو لگ جاتی ہے تو یہ جوابی عمل ہے, اور یہ نمونہ ہے کہ جیسا یہاں کرو گے ویسا وہاں پاؤ. میں سلسلے میں آپ کے مزاج میں ذرا جو سے ملائے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کرنے کے لیے ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے جتنے لکھنے والے گزرے ہیں انہوں نے جب مولائے کائنات امیر المومنین علی کی لڑائی اور جہاد کی تاریخ لکھی ہے. نوجوانوں اور میرے بھائیوں میری بہنوں توجہ کے ساتھ سنو تو علی کی تاریخ کے لکھنے والے اس بات پر متفق ہے کہ علی اس لڑنے والے کا نام ہے جس نے زندگی میں دشمن پر جب تلوار چلائی تو ایک مرتبہ چلائی, دوہرا کے نہیں چلائی. اس فکرے کو پھر سے سمجھے, یعنی دنیا میں تلواریں دوہرائی گئی ہوگی مگر صاحب ذوالفقار نے تلوار کبھی اور دوہراتے بھی کیوں. جس تلوار کی ایک وہی دھار ہے وہ دوہرائی جائے, جو دوہاری تلوار ہے وہ کیوں دوہرائی جائے. نہیں, اپنی بات جو میں نے کہنا چاہیے کبھی کہی نہیں ہے, متوجہ ہے آپ کو سنیے. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اگر علی نے کسی دشمن کے سر پر تلوار لگائی تو ایک ہی بار میں وہ کمر تک کاٹتی چلی گئی, اور اگر علی نے کسی دشمن کے کمر پر تلوار لگائی تو ایک طرف سے اس طرف گزر کے جسم کے 2 ٹکڑے تھے. کبھی علی کو دوہرا کے دشمن پر 2 مرتبہ وار لگانا نہیں تھا. مولائے کائنات امیر المومنین علی کی پوری زندگی میں ایک واقعہ ملتا ہے جہاں تلوار آپ نے دوہرائی ہے, اور وہ کہاں دوہرائی ہے, وہ جنگ خندق میں دوہرائی ہے. کہ اب ابن عبد الغد سے جب آپ کی لڑائی ہوئی ہے تو پہلے آپ نے اس کے پیروں پر وار کیا ہے کہ پیر جب اس کے کٹ گئے ہیں وہ گرا, تب آپ اس کے سینے پر بیٹھ کے اس کا سر قلم کرنا چاہتے تھے, اور جب اس نے آپ کی طرف لوگ دہن پھینکا تھوکا تو آپ غصے کو ضبط کرنے کے لیے اتر آئے کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑ رہا ہوں, نفس کی اس کے غصے سے مٹانے کے لیے اس کا سر قلم نہیں کروں گا. تو ایک تلوار تو چلائی اس کے پیر کاٹنے کے لیے اور دوسری تلوار چلائی اس کا سر کاٹنے کے لیے. پوری تاریخ جہاد علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ ایک موقع کیوں آتا ہے, اب یہ یاد رکھنا, جانے مذہب ہے بدلنے کا اصول کہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے, اور اس دنیا میں بدلنے کا نمونہ سامنے آتا ہے, اصلی بدلہ تو وہاں ملنے والا ہے. اور اس بدلے کے نمونے کے سلسلے کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, جوابی عمل. کہ جیسی چوٹ دوسرے کو پہنچاؤ گے ویسی چوٹ تمہیں بھی لگے گی, اس کا مقصد ہے جوابی عمل. تو مجھے بھی حیرانی تھی پڑھ کر کے کہ مولائے کائنات نے یہ عمرو بن عبد الغد پر 2 مرتبہ تلوار کیوں چلائی, مگر جب میں نے تاریخ پڑھی تو یہ پڑھا کہ جس گھوڑے پر وہ بیٹھ کے آیا تھا حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ حفاظت کے لیے خندق کھودا تھا. دشمن کا لشکر خندق کے اس پار تھا, اسلام کا لشکر خندق کے اس پار تھا. امر جس گھوڑے پر بیٹھ کے آیا تھا اس گھوڑے کو اس نے ایڑ لگائی
वो घोड़ा इतनी ताकत से उछला कि खंदक के उस किनारे से मैं सवार के उछल के इस किनारे पे आ गई। और जब मौलाए कायनात उसके सामने आए और उनसे बातें होने लगी कि तुम कौन हो, किसके बेटे हो और क्या है, तो आपने कहा कि मैंने सुना है 3 बातों में जब तू एक बात गवारा करता है तो आपने पहली बात कही मुसलमान हो जा, दूसरी बात कही पलट जा, और तीसरी बात ये कही कि तो मैं पैदल हूं तू भी पैदल हो। मुझे जंगे खंदक नहीं सुनाना है, जवाबी अमल बदले का एक नमूना होता है, तवज्जो के साथ सुनिए। तो जब अम्र इब्न अब्दुल अपने घोड़े से उतरा तो उसने जोश में आके तलवार से अपने घोड़े के पैर काट दिए। जरा सच बताइए, ये कोई बहादुरी है, ये कोई इंसाफ है, ये कोई आदमियत है? जो अपनी पीठ पर लाद के इन्हीं पैरों से खंदक फंदा के तुम्हें इस पार लाया था, तुमने उस वफादार के साथ गद्दारी की कि उसके पैर काट दिए। तो मौलाए कायनात ने कहा कि मैंने जिंदगी में हर आदमी को एक तलवार से कत्ल किया है, लेकिन अब तेरे पैर इसलिए काटूंगा ताकि अली वाली कौम पहचान ले कि जवाबी अमल बदले की शक्ल में आता है। तुमने वफादार के पैर काटे थे, तुम्हारे पैर भी काटे। सलाम भेजे मोहम्मद। तो सिलसिले कलाम को आप फरामोश न फरमाएंगे। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि बदलाव जान मजहब है, आखिरत की बुनियाद है, और इसी से इंसान बुराइयों से रोका जा सकता है और भलाइयों की तरफ आगे बढ़ाया जा सकता है। असल बदला आखिरत में मिलने वाला है, उसका नमूना इस दुनिया में मिलता है, और उस नमूने की एक शक्ल है जवाबी अमल। जैसे अम्र इब्न अब्दुल ने वफादार वफादार घोड़े के पैर काटे, वैसे ही अली के हाथों उसके पैर भी कटे। अब मैं जवाबी अमल के सिलसिले में 2 छोटे छोटे वाक़े और सुनाना चाहता हूं। नहीं मुनासिब था कि मैं इतनी बड़ी मजलिस से एक वाक़े का तज़किरा करता, लेकिन अजीजों एक मुश्किल है मेरे सामने कि जब मैं ये देख रहा हूं कि बुराइयां रुक नहीं रही है बल्कि फैलती जा रही है, गुनाह रुक नहीं रहे हैं बल्कि शर्म की दीवारें गिरती जा रही हैं और बेहयाई की दीवार बेहयाई का सैलाब बढ़ता जा रहा है। तो जिन वाकयात के सुनाने में मैं मजमे को देख के चुप हो जाया करता था, मैं समझता हूं कि अब कुदरत का तकाजा है कि उन वाकयात को भी सुनाओ ताकि जहां बेशर्मी पैदा हो गई है शायद वहां फिर हया वापस आ जाए, जहां बुराइयां फैल गई है शायद वहां फिर से जिंदगी वापस आ जाए। एक औरत थी मोमिना, ईमानदार, पाकीज़ा किरदार, बाहया, पाक दामन, अफीफा। उसका शौहर रोज घर से बाहर चला जाया करता था जरिए मां हासिल करने के लिए। देखिए जरा हमारी जिंदगी से कितना मिलता जुलता वाकया है। तो उसके घर में जो भिश्ती पानी भरने रोज आया करता था, वो आवाज देता था, औरत पर्दे में चली जाती तो वो पानी भर के चला जाता था। बदला वहां मिलेगा, बदले का नमूना यहां आता है, और नमूने की एक शक्ल है जवाबी अमल। बात भूलेंगे नहीं। पानी भर के भिश्ती चला जाता तो मोमिना दरवाजा फिर बंद कर लेती। एक दिन पानी भर के जो भिश्ती जाने लगा तो उसकी नीयत में खराबी पैदा हुई। मैं समझता हूं कि इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, हर समझदार बच्चा भी समझ गया होगा। और उसने बढ़ के औरत के हाथ को पकड़ के खींचना चाहा, फिर पता नहीं उसे क्या ख्याल आया कि वो छोड़ के चला गया। रात को जब उसका शौहर वापस आया तो दिन भर ये मर्द का हाथ मेरे हाथ पड़ा थे। जरा सोचिए, इस जमाने का वाकया सुना रहा हूं, उस जमाने का वाकया सुना रहा हूं जहां गैर मर्द का हाथ गैर औरत पर पड़ जाए तो औरत दिन भर रही। और आज इस जमाने सुना रहा हूं जब औरतों को इस बात का एक नहीं रह गया है कि हमारा जिस्म गैर मर्दों से मिल जाता है, आप कैसे मालूम हो जाती है। अब मैं रोज करता हूं
وہ بچ کے نکلنا پڑتا ہے اور یہ بچنا چاہیے وہ تیار نہیں. تو کیا یہ زمانہ ایسا ہے کہ زمانے بہ جانے دیا جائے؟ بہ جائے زمانہ سیلاب میں گناہوں کے بہ جائے، لیکن کم سے کم کل میں تو خدا کے سامنے کہہ سکوں گا کہ پالنے والے تو نے میری زبان میں جتنی طاقت میں نے بہنے والوں کو نکالنے کی کوشش کی، اب نکلنے والے نکل آئے تو مقدر والے تو نہیں نکلے تو اسی بدنصیبی میں بدنصیبی تھی، میری ذمہ داری تو نہیں. دن بھر رنجی جا رہے اور جب رات کو شوہر واپس آیا تو اس نے شوہر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے آج کوئی گناہ کیا؟ تم نے کوئی آج گناہ کیا؟ کیا تم نے کبھی ایسا سوال نہیں کیا، آج ایسا سوال کیوں کر رہی ہے؟ کیا میں یقیناً تم سے آج کوئی گناہ ہوا؟ کا وجہ بتاؤ، ایسا تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہ اگر تم نے گناہ نہیں کیا ہوتا تو وہ بھشتی نامحرم ہو کے مجھ پر ہاتھ نہیں جائے. تو شوہر نے اقرار کیا کہ اس سے بھی یہ خطا سرزد ہوئی تھی کہ اس نے غیر عورت پر ہاتھ ڈالا تھا، پھر دل میں خوف خدا پیدا ہوا، ہاتھ چھوڑ دیا. کہ دیکھ جہاں تک تینے بری نیت رکھی تھی وہاں تک اس کی بھی نیت بری رہی، اور جہاں سے تجھے اللہ کا ڈر غالب آیا اور تو نیکی کی طرف آ گیا وہاں سے اس کا بھی ہاتھ ہٹ گیا. یہ ہے جوابی عمل، یہ نمونہ ہے بتانے کے لیے کہ یہاں نمونے دیکھ لو، جیسا کرو گے ویسا وہاں پاؤ گے. ایک کڑوا اور بھیج دو. اور اسی جوابی عمل کے سلسلے میں مجھے کتابوں میں ایک واقعہ اور ملتا ہے، اسے بھی سناؤں گا تاکہ اگر یہ خیالات دماغ میں راسخ ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً سماج میں کچھ نہ کچھ پاکیزگی ضرور پیدا ہو جائے گی. پہلے دماغ میں خیال جمتا ہے، جب خیال جم جاتا ہے تو اس کا دل پر اثر پڑتا ہے، جب دل پر اثر پڑتا ہے تب آدمی سوچ کے اپنے میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے. بڑی محنتوں سے بھٹی میں آگ کے ڈال کے لوہا گلا کے برتن بنائے جاتے ہیں تو مزاج بھی بڑی مشکل سے سانچے میں ڈھلا کرتے ہیں. تو اگر سنانا ہی بند کر دیا جائے تو ڈھلنے کا سوال ہی کیا پیدا ہو. ایک دوسرا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. علامہ علی اکبر نہاوندی نے اپنی کتاب خزینۃ الجواہر میں اس واقعے کو لکھا کہ دو میاں بیوی دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. بڑا خوشحال تھا شوہر، بڑا خوشحال تھا شوہر، دنیا کی ہر دولت اس کے پاس. جب دسترخوان بچھا تھا اور میاں بیوی دونوں کھانا کھا رہے تھے تو دروازہ کھلا ہوا تھا. اسی دروازے کے سامنے سے ایک بھوکا فقیر گزرا. اس نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے دسترخوان میں سے متفاقہ کرنے والے غریب کو بھی چند لقمے دے دو. ڈریے کس وقت دماغ کو شیطان کیسا بدل دے. کیا مشکل تھی، یہاں ہزاروں روپے جس کے پاس تھے، جس کے پاس روٹیوں کے ڈھیر لگے تھے، اگر وہ دو روٹیاں اٹھا کے دے دیتا کچھ کمی نہیں ہو جاتی. لیکن ایک مرتبہ دماغ میں غرور پیدا ہوا کہ کیوں بھیک مانگتے، اچھے خاصے ہاتھ سے ہو جائے جوابی عمل کے نمونے کے سلسلے میں تو کل آگے تذکرہ بڑھاؤں گا. لیکن اب جو تذکرہ شروع کیا ہے اسے سماج فرماتے چلے. جھڑک دیا اور وہ سائل چلا گیا. اور اس کے بعد کچھ دن کے بعد اس کے یہاں ہر کاروبار میں نقصان شروع ہوا، گھاٹا شروع ہوا، یہاں تک کہ یہ دیوالیہ ہو گیا. اور اتنا دیوالیہ ہو گیا کہ گھر بک گیا، جائیداد بک گئی، روٹیوں کو محتاج ہو گیا اور بیوی جو تھی اسے طلاق ہو گئی.
इस वाक़े को यहां तक सुन के फिर सुनिए कि एक दिन एक घर में बिछे हुए दस्तरखान पर दो मियां बीवी फिर खाना खा रहे हैं। देखिए जवाबी अमल किसे कहते हैं, बिल्कुल सेम पोजीशन, जरा जो फर्क पैदा हो जाए। दस्तरखान पर दोनों मियां बीवी खाना खा रहे हैं और दरवाजे पर एक आदमी आके आवाज देता है कि खाने वाले, अल्लाह से तुमको बहुत कुछ दिया है, इस गरीब फाका करने वाले को भी कुछ मुझमें दे। तो शौहर बीवी से कहता है अब लुकमा मुंह में बाद में रखना, पहले इस मांगने वाले को दे आओ। और बात ठीक भी कही, इसलिए कि जब खुदा हमें पहले दे चुका है तो मांगने वाले को हमें भी पहले दे देना चाहिए। बीवी खाना लेके गई और फकीर को देख जो पलटी तो रोटी हुई पलटी। शौहर ने पूछा तुम रोटी क्यों? कहा मैंने जिंदगी में कभी ऐसा भयानक माजरा नहीं देखा। और वो जितना पूछता जाता है उतना ही वो बेकल होकर रोती जाती है। कहा क्यों रो रही हो? कहा ये फकीर जो आज मांग रहा था ये कल कभी मेरा शौहर था और बड़ा दौलतमंद था। आज मैंने इसको इतनी गुर्बत में देखा है कि कपड़े फटे हुए हैं, चेहरा उखड़ा हुआ है, चेहरे से पता चलता है कि इसे दो वक्त का फाका नहीं मिला है। तो जब वो रो के वाकया बयान करते थे तो कहा मैं तुझे बताता हूं कि कभी जब ये तेरा शौहर था और तू इसकी बीवी थी और इसके दरवाजे पर एक साइल मांगने आया था और इसने झलक दिया था, वो साइल मैं हूं। तो अजीजा में गिरानी इस जिंदगी में आखिरत के बदले को याद दिलाने का एक नमूना होता है जवाबी अमल। कल मैं आपके सामने तफसील के साथ पेश करूंगा। आज तो मुझे एक लफ्ज कहना है कि खुश नसीब वो होते हैं जो ऐसे जवाबी अमल को सुन के संभल जाए, और बदनसीब वो होते हैं किताबों में तो ऐसा लिखा ही रहता है, मुल्ला लोग तो ऐसा बयान ही किया करते हैं, जो करते हो वो करते रहो। आप जानते ये आवाज किसकी? ये आवाज जिस आदमी के जहन से जबान से आप सुन रहे उसकी आवाज नहीं है, बल्कि ये शैतान का डाला हुआ ख्याल है कि जो कर रहे हो वो करते रहो। अब यहां कितने मेरे भाइयों की बहनें होगी जिन्होंने महसूस किया होगा हमारे सामने जवाबी अमल आ सकता है। तो अब मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि कभी ठोकर लगे तो हमें सोचना चाहिए हमने किसी को ठोकर मारी तो नहीं। कभी हमारा पैर फिसले और हम गिरे तो हमें सोचना चाहिए कि हमने किसी गिरने आए वाले आदमी को गिरने में मदद तो नहीं दी थी तो गिरा दिया। बस जो इस तरह सोचने के आदी बन जाते हैं उनका किरदार निखर जाया करता है, और जो आंखें बंद कर लिया करते हैं उनका किरदार और बिगड़ जाया करता है। ये सलवात भेजते मोहम्मद। खासतौर से भी जवाबी अमल के सिलसिले में खासतौर से मेरे अजीजों दो बातें सुनी। कभी जवाबी अमल बहुत जल्दी हो जाता है और कभी बहुत देर में होता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे फला गलती, हमसे फला गुनाह हुआ था, हमने फला आदमी के दिल को ठेस पहुंचाई थी, फला आदमी को ठोकर मारी थी, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। मैं डरो मुमकिन है अल्लाह की तरफ से मोहलत दी गई हो और वो वक्त करीब आ रहा हो जब ठोकर का जवाब ठोकर से मिलने वाला। मैं सिलसिले में आपको वाकया याद दिलाऊंगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बहुत से कातिलों को मुख्तलिफ किस्म की कुदरत की तरफ से सजाएं मिली। कल मैंने सुनाया है सजा क्या असल मकाम आखिरत है, दुनिया नहीं है, लेकिन उर्दू जबान में सजा के अलावा दूसरा कोई लफ्ज नहीं। असली सजा का नमूना जो सजा है वो इस दुनिया में मिली। कितने को मुख्तलिफ किस्म की सजाएं मिली। तो
کہ ایک مومن تھا حسین کا چاہنے والا تھا، کوفے میں رہتا تھا، کوفے کا باشندہ تھا، اور اس کے دوستی میں تعلقات میں اس کا ایک دوست وہ تھا جو ان ملعونوں میں تھا جو کربلا میں حسین کے اوپر ظلم کرنے گئے۔ اب آپ پہچانیے کتنی مجبور زندگی تھی حسین کے چاہنے والے کی، جو حسین کے دشمن سے دوستی رکھنے پر مجبور تھا حالات کے ہاتھ سے۔ یقین مانیے ایسے چاہنے والوں کو خود صبر کرنے پر ایک صبر کی جزا مل رہی ہے۔ دل دشمن حسین سے بیدار صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن حالات مجبور کیے ہیں کہ زندہ رہنا ہے تو ان سے زندگی میں دوستی ملائے بنائے رکھو۔ تو ایک مرتبہ ذکر ہونے لگا، ذکر یہ نکلا کہ جو کربلا میں گئے تھے ان کو کسی نہ کسی قسم کی سزا ملی۔ سزا کون؟ یعنی اصلی سزا کے نمونے والی سزا۔ تو اس شخص نے کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں بھی کربلا گیا۔ اور اس نے کہا کہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے لاش حسین کے ساتھ بے حرمتی کی تھی۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو اتنے دن گزر گئے ہیں، اتنے سال گزر گئے ہیں، میرا تو کچھ نہیں بگڑا، میرا تو کچھ نہیں بگڑا۔ تو یہ تو خالی واہمہ ہے کہ جو ختم حسین کے لیے شرکت کرنے کے لیے کربلا میں یزید کی فوج میں بھرتی ہو کے گئے تھے، ان پر کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے عتاب اور قہر اور عذاب نازل ہوا۔ دیکھو میں زندہ ہوں۔ تو یہ شخص جو حسین کا چاہنے والا اور مومن ہے کہتا ہے کہ بات کرتے کرتے جو چراغ جل رہا تھا، روشنی دے رہا تھا، اس کی لو جو بتی میں جو تیل میں بتی پڑی رہتی ہے اس کی لو دبنے لگی۔ تو اس آدمی نے یہ چاہا کہ اپنی انگلی تیل میں ڈال کے اس بتی کو کپڑے کی بڑھا دے تاکہ لو تیز ہو جائے۔ بس جیسے ہی چراغ میں اس نے انگلی ڈالی ویسے ہی لو نے آگے بڑھنے کے بجائے پلٹ کے اس کی انگلی کو جلا دیا۔ اور اگر آپ سن کے یاد رکھ سکیں میرے عزیزوں تو یاد رکھو کہ صرف انگلی نہیں جلی، بلکہ اب انگلی کے ساتھ جیسے لکڑی آپ چولہے میں لگا دیں تو لکڑی جلتی چلی جاتی ہے، ویسے ہی پورا جسم جلتا چلا گیا، آہستہ آہستہ جلا۔ ایک مرتبہ پورے جسم کا جل جانا اور ہے اور سلک کے پورے جسم کا جلنا اور ہے۔ تو مومن کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جب اسے جلتے دیکھا تو میری سمجھ میں آیا کہ اللہ کبھی جوابی عمل میں مہلت بھی دے دیتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے خاص بات کہنا چاہتا تھا میرے بھائی اور میری بہنوں کہ کبھی جوابی عمل فوراً ہو جاتا ہے اور کبھی جوابی عمل میں اللہ کی طرف سے مہلت ہو جاتی ہے۔ اس مہلت کے وقت شیطان سمجھاتا ہے وہ کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، جو کرتے ہو وہ کرتے رہو۔ تو جیسے علی نے عمرو بن عبد کے پیر کاٹ کے فوراً جواب دیا، اور یہاں پروردگار عالم نے ایک حسین کی لاش سے بے حرمتی کرنے والے کے جلانے میں دیر کی، تو یاد رکھیے یہ مطلب تو اللہ جانتا ہے کہ جوابی عمل فوراً سامنے آ جاتا ہے یا دیر میں سامنے آتا ہے، تو دل کو ڈرنا چاہیے۔